جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے ہم پتہ چل جائیں. ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹرز جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں, جیسے وہ شین وارن جو ہے مر گیا بیچارہ, وہ بھی نشے سے, وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا. یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے. جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو, یہاں ماروں گا, یہ گیند کرے گا, یہ کر. اچھا وسیم اکرم میں نے تو کبھی بتایا نہیں, تو وسیم اکرم نے کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ میں نے کہا, وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا. اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی. سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے, شائن یہاں ہے, باہر آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دے. جیسے ہمارے سہیل خان ہیں, جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے مولوی تاج صاحب کو بٹھایا, کہا کچھ سوچیں, اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا. جو مولوی صاحب نے لکھا تو جیب میں پڑا تھا نا, اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا. تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا, وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا, 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا, وہی تھوڑی آتی تھی. ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا, ایک ہے تشریحی نظام. یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں. تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے, یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا نا. آدمی شکل, میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں, 3 ڈاکٹر سے اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے, لیکن طب نبوی پڑھی تھی. کہا صحیح بھی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو, میں اگلے سال کی ایک بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سے آنے والی ہیں. ہاتھ پکڑتے ہیں, نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں. میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے, بیک فٹ فرنٹ فٹ. ہر فیلڈ کی, اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی, یاد رکھنا. انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا فرق, یہ انٹیلیجنس ہے. دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے. اور غور سے سن لو, صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینے میں. اب یہ دل, اور اللہ فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال نہ اولاد, ماتو قلب سلیم. اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے گریٹ ہوتے, دلیر, بزدل, یا یہاں کا بزدل, یہاں کا دلیر. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہو جائے سارا باڈی ٹھیک ہو جائے گی. حکیم الحاجمان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے, 7 فٹ کا ہے. تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا, ملاقات کرائی, میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ obligatory. میں کہا اچھا. تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑھتا, ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا. تو جب دل کرتا ہے نا, ہم لاہور میں رہتے تھے, چلو یار گجرانوالہ چڑے کھانے چلیں, چلو گوال منڈی چلیں, چلو وارث کی نہیں, میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے. اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں, اس سے لما فی الصدور, دل دیکھیں گے, تمہارے چہروں کو نہیں, دلوں کو دیکھتے. دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے, اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے 2 راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, جب کاپ پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں, بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے, 2 دروازے, ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی اور کس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط, یہ فائدے بھی دے رہی ہے. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے, جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن, دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا,
ورنہ ہاتھ کی سمت کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی, 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. ایمان بڑھاتا, ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ حاشی معاملہ, اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ. اور کیا ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا میٹھے. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ پھٹا کے نہ دیکھ. دنیا کا اردو کا مطلب, اچھا یہ جو مولوی فضل سبحان کہہ رہے تھے نا, یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب اس یال کوٹی بھائی, چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین, کرکٹ میں گلفز ہے چائنا مین, کس کو پتا بھائی؟ سلمان بھی بتائیں گے چائنا مین, آپ کو پتا ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی, الٹے آسی, یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہوں. ہاں یہ کرکٹ بھی کھیل, چائنا مین ہے. چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی, کون بتائے گا بھائی؟ مجھے بتاؤ. نہیں, وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ میں نے بھی بڑی کوشش, نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے, یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے, اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے, لاسٹ بس بات کروں. اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, مجھے حیرت ہی ہوتی, اس لیے حالات خراب ہیں, عمل سے اثر نہیں ہو رہا. پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا, فاتحہ اثر نہیں کر رہی, سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی. وہ بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ. تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں پوری دنیا میں, ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں. نمبر 1, جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار, نصارہ پہ, امریکہ, چائنا, یہ فضولیات ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ما اصابک مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں, دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ, سنی سنائی بات آگے آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے, آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟ وہ بھائی یہ دنیا ان کی تھوڑی, اللہ کی ہے. اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا. پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ, نہیں مان رہا. انڈیا, چائنا, اتنی غیبت. مجھے مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کر رہے ہیں تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا, غیبت. اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا تاکہ تم سے بات تو کر سکو. تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, سارا فساد خشکی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے گا, کوئی تعلق نہیں اس کا کسی سے. نمبر 2, اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے, ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے حلال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ میرے پیارے دوستو, نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر. جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے, 3 گھنٹے کا سجدہ کرے, نماز ہو جائے گی؟ جو آدمی ناپاک کے غسل نہیں کیا, نماز ہو جائے گی؟ تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں, وہ ہم نے سوچے ہی نہیں. ڈائریکٹ کمانا فرض ہے. پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے, لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے, قیام ہے اور تکبیر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے, ہم پہ نہیں کھلے. اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا, کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا. یہ ثابت کر دیں کوئی کہ لگ. تو میرے دوستو وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها, ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا, لا تقتلوا اولادکم, لا تقتلوا اولادکم, مت قتل کرو اولاد کو. اللہ کھول دے, اللہ ٹائٹ کر. نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات, جیسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں, سارا سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں جگ رہے. الا لہ الخلق والامر, تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے, پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. حکومت کا نہیں چل رہا. یہ فضول بات, حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا, حکومت نے بجلی بڑھا دی, سب فضول ہے. یہ اپنے سے اتارنا, یہ سب ہمارے گناہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے, اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے. وہ اضحیٰ کا اب کا, اللہ ہنساتا اللہ رلاتا.
وہ اغنا واقنا، اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ بات دل کو سمجھانی، یہ سمجھ نہیں رہا. یہ دل دیکھو حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود کس کا قتل کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. وہ ظالم ایک آدمی کو نہیں مار سکا. اگر حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود فرعون کس کا قتل کرتا؟ موسیٰ السلام کا. اللہ نے موسیٰ السلام کو گھر پال کے دکھایا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوستو، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہل لنا من امر من شیء، اے نبی جی ہمارے اختیار بھی کوئی شے؟ قل ان الامر کلہ للہ، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آج دل نہیں مان رہی. امریکہ، چائنا، ڈالر، پاؤنڈ، فلاں فلاں، بس یہ دل کو سمجھا دو موت سے پہلے. عالم ارواح میں پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا قالوا بلی. قرآن میں 950 دفعہ رب آیا. قبر میں پہلا من ربک، تمہیں پالتا کون تھا؟ تمہیں کون صحت دیتا تھا؟ کیا جواب دل دے گا؟ من الہ نہیں، من ربک. مرے گا ربنا ابصرنا، او رب میں نے دیکھ لیا مجھے واپس بھیج دے. تو میرے دوستو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے طاقتور ہستی ہیں، اللہ ان کو چند پیغام دے رہے ہیں. فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ لَقَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى. اے نبی انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیے ہیں. تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. ان کو بتاؤ کہ نبی تمہارے ہاتھ میں نہ کسی کی ہدایت ہے نہ کسی کا نقصان ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی کیوں اتنا غم کھا رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں. تو میرے دوستو آج سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی. یہ دل کو سمجھا دو. اس لیے قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. کائنات کی بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے نہ اللہ کو بولتی ہے، نہ حق کو سنتی ہے نہ حق کو بولتی ہے، اور ان کی عقلیں سٹائی ہوئی ہیں. اس کان سے آنکھ سے یہی سنو اور دیکھو کہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا کروٹ نہیں لے سکتا. اللہ کی مرضی ہو تو بغیر ماں باپ کے بچہ ہو جائے، بغیر باپ کے بچہ ہو جائے، پہاڑی سے حاملہ اٹھنی نکل جائے، چھری کے نیچے جان بچ جائے، پانی میں ڈوبے نہ. اللہ کی مرضی ہو تو بغیر پانی کے پیاس بجھائیں. اللہ کی مرضی ہو پانی پی کے پیٹ پھٹ جائے، اللہ پیاس نہ بجھائیں. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ پہلے اس کو سیٹ کر لو. اللہ کی قسم اسلام سے محبت ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو جائے گی، آپ کی صفات سے محبت ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے کامل ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان کی موت عطا فرمائے.